غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وفا کو اس کے باپ، اس کے اپنے رشتے سب مل چکے ہیں، بہت خوش ہے، سب نے اسے قبول کر لیا سوائے سوتیلی ماں ملاحت کے۔ وہ تو لڑے گی عثمان سے، فی الحال تو ریئیکشن کافی شدید تھا اس کا، لیکن اس سارے معاملے میں شفا بہت خوش ہے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس کے رستے کا کانٹا اتنی آسانی سے نکل چکا ہے۔ وہ سیدھی پہنچ جاتی ہے وفا کے کمرے میں، اسے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جو کام ہمیں اتنا مشکل لگ رہا تھا تمہارے اس ایک فیصلے نے آسان کر دیا۔ اب ثالث کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفا اس کی خوشی دیکھ کر خاموش ہے۔ اصل میں تو ثالث سے محبت وفا بھی کرنے لگی ہے، اور دوسری طرف ثالث بھی وفا کو مس کر رہا ہے۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا عادی ہو چکا تھا، اور اب غیر موجودگی اور اس کی چیزیں ساری اس کو صرف وفا کی یاد دلا رہی ہیں۔ شفا جس طرح بلیک میل کرتی ہے نا اسے محبت کے نام پر، کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے میں نے سب کو ناراض کر دیا، سب کی لاڈلی تھی، لیکن تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ صرف یہی بات ثالث کو گلٹ میں مبتلا کر رہی ہے، ادروائز تو وہ شفا کو کب کا شٹ اپ کال دے چکا ہوتا کہ تم جیسی خود غرض لڑکی جو اپنی سگوں کی نہ ہو سکی وہ میری کیا ہوگی۔ خیر، شفا کی خوشی دیکھ کر اس کی ماں کو شدید غصہ ہے کہ وفا اگر گھر واپس آ گئی تو یہ مت سوچنا کہ تم کامیاب ہو چکی ہو، تمہاری شادی کسی بھی صورت میں ثالث سے نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر شفا چیخ پڑتی ہے کہ وفا ثالث کو چھوڑ چکی ہے، ثالث میری محبت تھا، جس پر اس کی ماں وارن کرتی ہے کہ خبردار، میں نے ثالث کا نام تمہاری زبان پر دوبارہ سنا تو۔ خیر، شفا کو لگتا ہے اپنے گھر والوں کو منانا کون سا مشکل کام ہے، ایک بار پھر سے کوئی ایسی ویسی کوشش کرے گی تو سب مان جائیں گے، اس لیے وہ اتنی ریلیکس ہے۔ وہیں دوسری طرف وفا اور عثمان کے بیچ جو خلا اتنے سالوں سے تھا، اس خلا کو ختم کرنے کے لیے، باپ بیٹی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے عثمان خود اپنے قدم وفا کی طرف بڑھا چکا ہے، اور اب شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہا اپنی بیٹی سے، جسے ساری زندگی دھتکارتا رہا۔ ایسے میں وفا گلہ کرتی ہے، جس پر عثمان جواب دیتا ہے، میں جوان تھا، ہوا کی بے وفائی نے مجھے مجنوں بنا دیا تھا، اور میرے اندر کے مجنوں نے میرے اندر کے باپ کو کھا لیا۔ جس پر وفا روتے ہوئے کہتی ہے کہ رنجشیں تو آپ کو میری ماں سے تھیں، پھر مجھے سزا کیوں دی؟ جس پر عثمان رو پڑتا ہے، اسے کیا پتا تھا اسے برباد کرنے والی اس کی اپنی ہی بہن تھی، جو آج بھی اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں، الٹا گھر والوں کا سخت رویہ دیکھ کر انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا سامان پیک کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں ہاسٹل جا رہی ہوں، اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جب کوئی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ آپ سب کو ہوا اور وفا سچی لگ رہی ہیں، اپنی بیٹی پر کسی کو اعتبار نہیں۔ ایسے میں ابا جان اس کے کسی ایموشنل ڈرامے میں نہیں آنے والے۔ وہ اس پر چلاتے ہیں کہ آدھی زندگی میں نے ہوا کو اس کی دی ہوئی بدنامی کی شرمندگی تلے گزار دی، اب میں اس گھر میں کوئی نئی ہوا کسی کو نہیں بنانے دوں گا۔ تحریم جو کچھ وفا کے ساتھ کرنے والی تھی اب یہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ سب جان چکے ہیں کہ تحریم نے وفا کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور جان بوجھ کر اسے گھر والوں کی نظروں میں برا بنایا، اسی لیے وہ مزید اس فساد کی جڑ کو اس گھر میں نہیں روک سکتے۔ تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اور یوں تحریم حیران کہ اس کے گھر والوں نے کیسے وفا کی وجہ سے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ وہ غصے میں اپنا بیگ لے کر گھر سے نکلتی ہے تو شفا اپنی پھپھو کے پیچھے بھاگتی ہے۔ پھپھو، آپ ایسے کیسے گھر سے جا سکتی ہیں؟ آپ کے بغیر میں کیسے ان سب کو راضی کروں گی؟ میری شادی ثالث سے کیسے ہوگی؟ ایک آپ ہی تو جانتی ہے مجھے اچھے سے، ورنہ یہاں اس گھر میں تو میری کوئی نہیں سنتا، مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ اور تحریم جاتے جاتے اپنا زہر شفا کے اندر بھرتے جائے گی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی محبت سے دستبردار نہ ہونا، وفا کو جیتنے نہ دینا کبھی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ثالث بری طرح سے مس کر رہا ہے وفا کو، اور اسی وجہ سے اسے فون کر لیتا ہے پوچھنے کے لیے کہ تم خوش تو ہو وہاں؟ جس پر وفا کہتی ہے، میں بہت خوش ہوں، میرے باپ نے مجھے قبول کر لیا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک اچھی سی تصویر کھینچ کر ثالث کو بھیجتی ہے تاکہ اسے یقین دلا سکے، لیکن ثالث کا اترا ہوا منہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے وفا کے بغیر۔